بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے والد گرامی نے ایک ہبہ عطا فرمایا۔ ہبہ اس کو کہتے ہیں کہ جو انسان اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو دے، جو اس کی زندگی کے بعد جو اس کا مال ہے نا وہ وراثت ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور وراثت میں قرآن مجید فرقان حمید کے مطابق احکام لاگو ہوں گے، اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حصہ عطا فرما دیا ہے وہ اس کو دیا جائے گا۔ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، چونکہ اللہ رب العزت نے خود اس کو مقرر کر دیا۔ حدیث پاک میں ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالی اعطا کل ذی حق حقا، کہ اللہ رب العزت نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے۔ تو فوت ہونے کے بعد ہبہ نہیں ہوتا، فوت ہونے کے بعد وراثت ہوتی۔ ہبہ وہ ہے کہ جو انسان اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو دے۔ تو حضرت نعمان کے والد نے ان کو ایک ہبہ دیا، اور پھر ان کو لے کر وہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، لیشہدہ، تاکہ اس پر گواہ بنا دے۔ یہ گواہ بنانا لازم تو نہیں ہے، لیکن اچھی بات ہے کہ بندہ اس طرح کے معاملات میں گواہ بنا لے۔ تو سرکار علیہ السلام نے یہ پوچھا کہ اکل ولدک اعطیتہ ھذا، کہ کیا تو نے اپنے تمام بچوں کو یہ ہبہ دیا ہے؟ ایک روایت میں غلام کے لفظ آئے ہیں، ایک روایت میں باغ کے لفظ آئے ہیں۔ تو فرمایا کہ کیا تم نے تمام اولاد کو یہ ہبہ دیا ہے؟ عرض کی لا، نہیں۔ تو فرمایا الیس ترید منہم البر مثل ما ترید من ذا، فرمایا کہ کیا تم دوسری اولاد سے نیکی کی اسی طرح توقع نہیں رکھتے جس طرح تم اس بیٹے سے نیکی کی توقع رکھتے ہو، حسن سلوک کی؟ تو عرض کی بلا، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال، تو فرمایا فإنی لا اشہد، کہ میں اس پر گواہ نہیں بنتا، میں اس پر گواہ نہیں بنتا۔ تو حدیث کا مقصود یہ ہے کہ جب انسان اپنی اولاد کو کوئی ہبہ دے تو اس میں برابری رکھے، یعنی جس طرح اس نے ایک بیٹے کو ہبہ دیا ہے دوسرے بیٹے کو بھی دے۔ حتیٰ کہ فقہا فرماتے ہیں کہ اس باب میں بیٹیوں کو بھی بیٹوں کے برابر حصہ دیا جائے گا اگر ہبہ ہے۔ وراثت میں تو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے یہ تقسیم فرما دی ہے نا کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، ٹھیک ہے؟ تو اس میں لڑکی کو ایک حصہ ملے گا اور لڑکے کو دو حصے ملیں گے وراثت کے اندر، جبکہ ہبہ میں یہ ہے کہ تمام اولاد کو برابر برابر حصہ دیا جائے گا۔ اللہ یہ ہے کہ اگر کوئی تفضیل کی وجہ ہو، تفضیل کی وجہ سے مراد یہ ہے کہ جیسے ایک بچہ خدمت زیادہ کرتا ہے، ماں باپ پر خرچ زیادہ کرتا ہے، ماں باپ کی کفالت وہ کرتا ہے، تو اگر ماں باپ اس کو مثلا ہبہ دیتے ہیں اور دوسروں سے زیادہ حصہ دیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح ایک بچہ جو ہے نا اس نے اپنے آپ کو دین کی خدمت کے لیے وقف کیا ہوا ہے، وہ عالم ہے یا حافظ ہے اور وہ دین کے کاموں میں مصروف رہتا ہے، تو اس کی شرافت اور اس کے تقوی اور اس کے علم کی وجہ سے اس کے ماں باپ اس کو دوسروں سے زیادہ حصہ دے دیں تو یہ جائز ہے، کیونکہ قرآن فرماتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں۔ اس میں ائمہ کا اختلاف ہے کہ یہ ہبہ برابر برابر دینا واجب اور لازم ہے یا یہ مستحب ہے؟ تو اکثر ائمہ کہتے ہیں یہ واجب اور لازم ہے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے اس کو ظلم کے ساتھ تعبیر کیا ہے، جیسے آگے حدیث میں فرمایا ایک روایت کے اندر کہ فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ، کہ میں ظلم پہ گواہ نہیں بنتا۔ تو یہ ظلم ہے، سرکار نے فرمایا یہ ظلم ہے کہ ایک بیٹے کو دو اور دوسرے بیٹوں کو نہ دو، لہذا میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا۔ اس لیے معلوم ہوا کہ اولاد کے درمیان ہبہ برابر برابر تقسیم کرنا واجب اور لازم ہے، واجب اور لازم ہے۔ اور کچھ ائمہ کہتے ہیں کہ یہ واجب اور لازم نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ نے ان کو یہ فرمایا، حضرت بشیر کو ان کو یہ فرمایا کہ تو اس پر جو ہے نا فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي، کہ تو اس پر میرے سوا کسی اور کو گواہ بنا لے، جس سے معلوم ہوا
کہ یہ گواہ بنانا یہ جو ہے نا یہ ظلم، یہ کبیرہ گناہ نہیں ہے، یہ واجب اور لازم نہیں ہے بندے پر، اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ تو اس پر کسی اور کو گواہ بنا۔ واللہ تعالی عالم۔ بہرحال یہ ہے کہ انسان جب اپنی اولاد کو کوئی چیز دے، ہبہ کرے، تو اس میں وہ برابری کا لحاظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔